أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ آیت نمبر 15 سے 26 تک ہے، سورۃ النمل، پارہ ہے 19۔ انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ کریں گے۔ لاسٹ جو لیسن تھا اس میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھوڑا سا پڑھا، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ فرعون کیسا بادشاہ تھا اور کس وجہ سے وہ مفسد کہلایا گیا، اس کا انجام مفسدوں والا ہوا، کیوں؟ ظلم اور سرکشی کی وجہ سے۔ اور لاسٹ لیسن میں یہ ایک کور میسج تھا کہ ظلم انسان اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے اور سرکشی انسان خود پرستی کی وجہ سے کرتا ہے۔ علوف جو ہے وہ تکبر ہے، خود پرستی ہے، اور ظلم جو ہے وہ مفاد پرستی ہے، اور جو سرکشی ہے، علوف ہے، اپنی ذات کو ہر چیز کے اوپر رکھنا، وہ زیادہ فساد برپا کرتا ہے ظلم کی نسبت، مفاد کی نسبت۔ مفاد پرست جو ہے وہ دوسرے پہ ظلم کرے گا اور اپنا فائدہ حاصل کر لے گا، لیکن جو سرکش ہے نا، وہ کوئی دلیل، کوئی حق بات کچھ نہیں مانے گا۔ حق بات کبھی کبھی بغیر فائدہ نقصان کے بھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، آپ کا نہ اس میں فائدہ ہوتا ہے اور نہ آپ کا نقصان ہوتا ہے، تو جس کی مفاد پہ ضرب نہیں نہ پڑتی وہ سن لے گا، اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن جو سرکش ہے نا، جو متکبر ہے، جس کے دل میں تکبر ہے، وہ نہیں سنے گا، وہ بالکل نہیں سنے گا حق والی بات کہ یہ فلاں بندہ میرے سے اوپر ہو جائے اور میں اس کی بات مان لوں، یہ میرے سے عظیم، میں اس کو ثابت کر لوں مان کر، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو سرکشی ہے نا، یہ حق کو تسلیم نہیں کرنے دیتی، تکبر حق کو تسلیم نہیں کرنے دیتا، ظلم بھی نہیں کرنے دیتا، لیکن سرکشی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دیا ہم نے، داود و سلیمان اور سلیمان کو، علم، وقولا، اور ان دونوں نے کہا، قولا ہوتا ہے اس نے کہا، قولا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے، الذی جس نے، فضلنا فضیلت دی ہمیں، علی کثیر من عبادہ، علی اوپر، اور الہ طرف ہوتا ہے، الف زیر لام چھوٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ الہ طرف ہوتا ہے، الی العالمین عالمین کی طرف، اور اعلیٰ ہوتا ہے اوپر، اعلیٰ کثیر اکثریت پر، کثیر من عبادہ اپنے بندوں میں سے، المؤمنین جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور ان دونوں نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے فضیلت دی ہمیں اکثریت پر، اپنے بندوں میں سے جو ایمان لانے والے ہیں، من عبادہ المؤمنین، اپنے بندوں میں سے جو ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے تذکرے کا آغاز ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھا، سمجھا، اس لیکچر میں بھی یہ بات میں ضرور کروں گی کہ پچھلی سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا، اور اس کے آگے مزید قوموں کے واقعات تھے۔ ان سب واقعات کو آگے پیچھے پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے فرعون کا واقعہ تھا، کیونکہ اس کی قوم سرکش تھی، وہ مانی نہیں اور غرق کر دیے گئے۔ لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے بعد، فرعون کے واقعہ کے بعد، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اتنی صورتوں میں فرعون کا واقعہ گزرا، شروع کے پاروں میں بھی آیا اس کا ذکر، پھر سورہ طٰہٰ میں، سورہ فرقان میں بھی تھوڑا تذکرہ تھا، سورہ شعراء، نمل، لیکن ہر جگہ موقع کی مناسبت سے، کانٹیکس اس کا غور طلب ہے کہ کہاں آیا، کیوں آیا۔ یہاں پر فرعون کا واقعہ اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے
وہ بادشاہوں کا کمپیریزن ہے کہ اسے بادشاہت ملی اور وہ سرکش ہو گیا. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ سب تعریف اللہ کے لیے، شکر گزاری. تو نعمتیں، آسائشیں، بادشاہت، علم، کوئی بھی چیز، اولاد، یہ بری نہیں ہوتی. دیکھا یہ جائے گا کہ ان کو کہاں لگایا، ان سب نعمتوں کو کہاں لگایا. اولاد میں، تمہاری بیویوں اور اولاد میں بعض فتنہ ہے تمہارے لیے، بعض فتنہ ہے. وہ کون بعض ہے؟ جن کو اللہ کی راہ میں نہیں لگایا گیا. بیوی تو دیکھیں، آسیہ علیہ السلام بھی تھی اور بیوی لوط علیہ السلام کی بھی تھی، دونوں میں فرق ہے. وہ فرعون کی بیوی تھی، وہ نبی کی بیوی تھی. تو بیوی فتنہ نہیں ہے، اس کا عمل اس کو فتنہ بناتا ہے. اسی طرح بادشاہت فتنہ نہیں ہے. اگر بادشاہت میں لگ کے اللہ کے احکامات کو بھول گئے پھر وہ فتنہ ہے. ہر چیز کا استعمال، موبائل فتنہ نہیں ہے، اس کا یوز فتنہ ہے. قرآن کی بہت سی تعلیمات موبائل کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچتی ہیں. تو یہ ایک غور طلب بات ہے، کور میسج ہے کہ بادشاہت یا کوئی بھی نعمت وہ بحیثیت خود فتنہ نہیں ہوتی، اس کا استعمال اس کو فتنہ بنا دیتا ہے. اولاد فتنہ نہیں ہوتی، اس کا استعمال. بیوی کو اللہ نے کہا خوف خدا کے بعد سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے، لیکن اگر وہ بیوی انسان کو حرام کمانے پر اکساتی ہے، اسے قطع رحمی پہ اکساتی ہے، اسے مرد کو اپنے رشتہ داروں سے کاٹ دیتی ہے، پھر وہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اب ان کا تذکرہ ہے. ان کو کیا دیا گیا؟ دیکھیں، انہیں بادشاہت بھی ملی تھی، انہیں نبوت بھی ملی تھی، لیکن یہاں علم کا تذکرہ ہے. علم سے جو مراد ہے وہ نبوت ہی ہے. ٹھیک ہے، دونوں کو ملی. سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزوں کا علم ملا، پرندوں کی بولی ملی، اور جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ان کا ہر طرح کی فورسز تھی ان کے پاس، بحری، بری، اور یہ جو ہے فضائی، ہر طرح کی فورسز ان کے پاس تھی. پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، تو ان کے ساتھ وہ سراغ رسانی کا کام کرتے تھے. ابھی ہم ہدہد کا واقعہ پڑھیں گے تو وہ کیا تھا؟ سراغ رساں تھا ان کا، کہ وہ گیا تھا انویسٹیگیٹ کرنے، کسی چیز کا سراغ لگانے، اس کو اسپائی آپ کہہ لیں، جاسوسی کرنے کے کیا کدھر کیا ہو رہا ہے. اور جو بحری بیڑا بھی انہوں نے تیار کر رکھا تھا جو سمندروں میں جاتا تھا، اور زمین پر بھی ان کی افواج تھیں، جنات ان کے قابو میں تھے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کا علم تھا. اور داؤد علیہ السلام کا جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ وہ جب تسبیح کرتے تھے تو پرندے اور پہاڑ سب ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے تھے. لوہے کی صنعت جو ہے وہ انہیں عطا کی گئی، لوہا ان کے ہاتھ پہ نرم ہو جاتا تھا. ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا معجزہ رکھا یا ان کے پاس ہنر ایسا تھا، واللہ عالم، لیکن ان کے پاس بہرحال یہ ہنر تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں، وہ لوہے کو ڈھالنا جانتے تھے، اور زرہ، لوہے کی زرہ، انہی سے اس کا آغاز ہوا. داؤد علیہ السلام جیسے پچھلے لیکچر میں بھی تھا کہ قد کے چھوٹے تھے لیکن تیر انداز بہت اچھے تھے. تو انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اس کو زیر کیا. جالوت نے 3 بار پکارا تھا اور داؤد علیہ السلام سامنے آئے تھے ساری اپنی گروپ سے اٹھ کے، تو وہ 2 بار اس نے ریجیکٹ کیا کہ نہیں، تم بہت چھوٹے ہو. ہائٹ میں چھوٹے تھے لیکن مضبوط جسم تھا، کہ تم چھوٹے ہو، تم میرے پائے کے نہیں ہو. لیکن جب تیسری بار بھی داؤد علیہ السلام ہی آئے تو پھر کیا ہوا؟ مارکا، لڑائی لڑی گئی اور داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد جو طالوت تھے، جو بادشاہ تھے اس وقت کے، انہوں نے اپنی بیٹی کی ان سے شادی کی، اور اس طرح انہیں نبوت بھی ملی اور بادشاہت بھی ملی. اور ان کی مزید آگے 19 اولادیں تھیں، کہا جاتا ہے بیٹے تھے، اور ان میں سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، مگر نبوت اور بادشاہت انہی کو ملی. ٹھیک ہے، یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی اس کا ایک اس کو ریویو کر لیا تھا، ان کے جو بیک گراؤنڈ تھا. اب یہاں پر علم کا ذکر ہے. ایک تو علم ایسی بات ہے کہ وہ واقعی مینشن کرنے کے قابل ہے. ٹھیک ہے، نبوت بھی ایک علم ہی ہوتا ہے. باقی انسانوں سے اس خاص انسان کو اللہ تعالیٰ ممتاز کر دیتے ہیں، جس کو نبی بناتے ہیں، اس کو چن لیتے ہیں. وہ علم کے لیے چن لیتے ہیں، اپنی وحی کے لیے چن لیتے ہیں، تو وہ بھی علم ہی ہوتا ہے. اور ویسے علم کے درجات جو ہیں وہ بے شمار ہم نے احادیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے
یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ پھر جو شخص علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے جنت کے راستے پر اسے چلا دیتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین میں موجود ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں، اور عالم کی عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کو ستاروں پر۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء کے ورثہ عابدین نہیں کہے گئے، کون کہے گئے ہیں؟ علماء کہے گئے ہیں، جو ان کے علم کی وراثت کو سنبھالیں گے وہ انبیاء کے وارث ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہم نے پڑھی ہیں کہ جو شخص خیر کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا جو خیر کی بات سکھاتا ہے اس کے لیے مچھلیاں پانی میں اور چونٹیاں اپنے بلوں میں دعائیں کرتی ہیں۔ تو علم کی خیر بہت فضیلت ہے، اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ساری نعمتوں کو مینشن کرنے کی بجائے صرف علم کو مینشن کیا۔ کیوں؟ اور پھر علم دیا، اور دیکھیں انہوں نے پھر یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان دونوں نے کہا سب تعریف الحمدللہ، شکر گزاری کی انہوں نے اس نعمت کو پا کے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، حالانکہ نعمت جس کو ملتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا حقدار بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے کسی کو رزق عطا کر دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہے زیادہ کر دیتا ہوں رزق، اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، کبھی کبھی کسی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں، لیکن موسٹلی کسی انسان کے پاس کوئی منصب ہے، وہ انفلوئنشل ہے، لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کو انفلوئنس کیوں کرتا ہے؟ اس میں وہ ایبلٹی ہوتی ہے، جو لوگوں کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی ایبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو وہ منصب ملتا ہے، تو انہیں علم دیا گیا۔ ان میں کوئی ایسی بات تھی، سلیمان علیہ السلام کے باقی بھی تو 18 بھائی تھے، ان کو کیوں نہیں دی گئی نبوت؟ کوئی تو بات تھی۔ جالوت نے جب پکارا تو داؤد علیہ السلام نے کیوں 3 بار آئے؟ ان میں کوئی بات تھی، تو ان کو علم دیا گیا۔ وہ سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 11 میں کیا آتا ہے؟ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کے درجے بلند کیے۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہے، اور ان میں یعنی ایمان والوں میں بھی جو علم والے ہیں ان کے درجے مزید بلند کرتا ہے۔ سورہ مجادلہ 11 آیت میں یہی مضمون ہے۔ تو مومن تو وہ تھے، مومنوں میں بھی نبی، انبیاء، اور انبیاء میں بھی علم کی الگ سے فضیلت ہے۔ پھر اس نعمت کو پا کے انہوں نے کہا الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے، شکر کے کلمات کہے۔ شکر نشانی ہے کہ نعمت کی قدر ہے انسان کے دل میں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان عاجزی کا اظہار کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رکھے۔ کبھی کبھی ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نعمت ہمیں اتنی قیمتی لگتی ہے ہماری، کبھی کسی کو اپنی اولاد، کبھی کسی کو اپنی کوئی چیز، کبھی کسی کو اپنی نیک نامی، کہ بندہ کہتا ہے کہ مزید نہیں چاہیے، یا اللہ بس اس کو قائم رکھنا، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محروم نہ کرنا، تیرا شکر تو نے مجھے یہ دی۔ اللہ نے کسی انسان کو کوئی رتبہ دیا تو اس کو اگر وہ قائم رکھنا چاہتے نا تو شکر گزاری کرے۔ تم میری شکر گزاری کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اللہ کا قانون ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قیام اللیل اتنا لمبا کرتے تھے اس کی وجہ کیا بتاتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ تو آلریڈی سب سے زیادہ معزز، سب سے عظیم، سب سے برتر انسانوں میں، سب سے برتر فرشتوں میں، جنات، ساری مخلوقات میں سب سے برتر تھے، پھر بھی شکر گزاری کی وجہ سے عبادت کرتے تھے۔ اور سب چیزوں میں، سب نعمتوں میں ایک چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مانگی، دنیا نہیں زیادہ مانگی، اولاد نہیں زیادہ مانگی، شہرت نہیں زیادہ مانگی، نیک نامی نہیں زیادہ مانگی، رب زدنی علما، علم زیادہ مانگا۔
دنیا کے علم میں ہم لوگ بھی بہت آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا دیے ہوئے علم کی بات ہے۔ دنیا کا ہر علم اللہ کے حقیقی علم کے بغیر ادھورا ہے اور بے معنی ہے۔ جس علم نے آپ کو اللہ کی پہچان نہیں کرائی، الٹا دین سے ہٹا کے دنیا کا کرا دیا، دنیا کے ہو کے رہ گئے، تو وہ اس علم کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علم تو وہ جو اللہ کی معرفت دلائے۔ دنیا کا علم، اگر کوئی بھی دنیا کا علم اگر اللہ کی معرفت دلاتا ہے تو پھر اس کا کوئی مول ہی نہیں، اور اگر وہ اللہ سے دور لے جاتا ہے تو وہ بالکل بیکار ردی ہے۔ قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں۔ دنیا داری، دنیا میں فائدے ہو سکتے ہیں، دنیا داریاں آپ کر لیں گے اسے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جو حقیقی علم ہے، جو اللہ کی معرفت دلاتا ہے، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ دنیا گزارنے کا، زندگی گزارنے کا سلیقہ انسان کو آ جاتا ہے، اور آخرت میں جو عمل انسان دنیا میں اللہ کے ڈر کے ساتھ کرتا رہا اس کا وزن ہوگا، اور ہمارا اعمال نامہ جو ہے، ہمارا جو پلڑا ہے نیکیوں کا، وہ جھک جائے گا، انشاءاللہ جنت میں جانے کا باعث ہوگا۔ وقولا، ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے، الذی جس نے فضلنا فضیلت دی ہمیں، علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اب یہ شکر گزاری کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے، کیونکہ تو نے ہمیں اپنے اکثر مومن بندوں میں سے فضیلت دی۔ ایک تو ایمان کی فضیلت، آلریڈی وہ مومن تھے، اوپر سے علم کی فضیلت۔ پہلے اللہ نے کہا ہم نے علم عطا کیا، اور پھر انہوں نے ان دونوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہمیں فضیلت دی اکثریت پہ، اور وہ کیا فضیلت تھی؟ وہ علم کی فضیلت تھی۔ کیا کیا نہیں جانتے تھے وہ دونوں؟ ایمان لائے، ایمان لانے والوں پر بھی ان کو فضیلت دی۔ وَوَرِثَ، اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا۔ وقال، اور اس نے کہا یا ایہا الناس، اے لوگو، علمنا، سکھائے گئے ہم منطق، نطق، نطق کہتے ہیں بولی کو، نون تو قوف اس کا روٹ ورڈ ہے، منطق الطیری، بولی طیر پرندوں کی، اسم جنس ہے نا، واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، طیر۔ اے لوگوں، سکھائے گئے ہم منطق الطیر، بولی پرندوں کی، وَأُوتِینَا، اور دیے گئے ہم من کلی، ہر شیئن، چیز، یعنی کہ بریکٹ میں لکھ لیں ضرورت کی، ہر چیز ضرورت کی، انا، بے شک، ہذا، یہ، لہول، البتہ وہ، فضل المبین، فضل ہے واضح۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام ایک شاہانہ انداز اپنا رہے ہیں نا، اور اس نے کہا، سلیمان علیہ السلام کی بات ہے کیونکہ وارث ہوا سلیمان داؤد کا، اور پھر آگے انہی کی بات ہے، تو ایک شاہانہ انداز ہے۔ علمنا، سکھائے گئے ہم، جیسے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نہ کر کے خود کو مخاطب کرتے ہیں، جیسے ابھی اوپر 13 آیت میں تھا، تو جب آ گئی ان کے پاس آیاتنا، نشانیاں ہماری، تو یہاں پر پچھلے لیکچر میں تھا یہ، تو یہاں پر علمنا، یہ ایک شاہانہ انداز سلیمان علیہ السلام نے اپنایا ہے بات کرنے کا، کہ سکھائے گئے ہم، اور یہاں میں نے ان ھذا لہو فضل المبین کہنا تھا، وہ انا کی جگہ انا کہا گیا ہے، تو وہ انا ہے، ان ھذا لہو الفضل المبین۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام اپنی اس نعمت کا اظہار کریں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، کہ پرندوں کی بولی انہیں سکھائے گی، اور بھی بہت سی نعمتیں تھیں، لیکن یہاں پر اظہار جو ہے وہ پرندوں کی بولی کا ہے۔ نیکسٹ جو آیت ہے اس میں جنوں کی بات بھی کی گئی ہے، تو وہ پرندوں کی بولی، جنوں کو کنٹرول کرنے کا طریقہ، انسانوں کو کنٹرول کرنے کا، یہ سارے طریقے وہ جانتے تھے، لیکن یہ سارا جو علم تھا اس نے انہیں کس طرف بڑھایا؟ شکر گزاری کی طرف۔ پہلے بھی انہوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا، کہ فضلنا، کہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے فضیلت دی ہمیں اکثریت پر، اور اب بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ یا اللہ تیرا فضل ہے واضح، البتہ وہ فضل ہے واضح۔ ہم جب علم سیکھتے ہیں نا، اول تو وہ دنیاوی علم کے لیے ہم بڑی محنتیں کرتے ہیں اور بچوں سے بھی کراتے ہیں، لیکن دین کے علم کے لیے کوئی محنت نہیں ہوتی ہماری۔ لیکن اگر دین کا بھی علم سیکھیں نا، مقصد اس کا بھی دنیا ہوتا ہے۔
ہم تھوڑا ہمارا ذرا چرچا ہو جائے، ہم تھوڑے بات کرنے کے قابل ہو جائیں، ہم تھوڑا، یہ آتے ہی نہیں کہ شرح صدر ہو جائے. ایک چیز جب مجھے معلوم ہو جائے گی تو میں پورے دل کی آمادگی کے ساتھ اس پہ عمل کروں گی، اور دوسروں کو بھی جب بتاؤں گی تو میری زبان میں پختگی آئے گی، میری زبان میں تاثیر آئے گی. نہیں، میں لوگوں میں بات کرنے کے قابل ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا. ہمارا جو مقصد ہے نا، اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہمیں وہ اللہ کا فضل، یہ احساس دلاتی ہیں نعمتیں کہ اللہ کا فضل ہے. علم سیکھتے ہیں تو اللہ کا فضل سمجھ کے سیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے. نہیں، دنیا کے لیے. دین کا علم بھی دنیا کے لیے، دنیا کا علم بھی دنیا کے لیے. تو دین کا علم بھی اگر دنیا کے لیے سیکھا تو وہ آخرت میں تو کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. عالم بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اوندے منہ کہ تم نے تو عالم کہلانے کے لیے علم سیکھا تھا، تم نے میرے لیے تو نہیں سیکھا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا احساس دلاتی ہیں سلیمان علیہ السلام کو نعمتیں، اور اسی کا اظہار ہے اس آیت میں کہ سکھائے گئے ہم، یعنی کہ شاہانہ انداز ہے وہی سکھائے گئے تھے، لیکن ہم کہہ کے خود کو مخاطب کیا ہے پرندوں کی بولی. اور ہر ضرورت کی چیز جو اتنی بڑی سلطنت میں چاہیے تھی، ہر طرح کی چیز ان کے پاس میسر تھی. دیکھیں اتنی بڑی سلطنت، سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی وہ فلسطین، شرق اردن اور شام کے بھی کچھ علاقے تھے اس میں. ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی سلطنت. جنوبی یمن جو ہے وہ آپ کی سلطنت سے کچھ دور تھا، اور ایون کہ افریقہ میں حبشہ اور مصر کا کچھ علاقہ بھی آتا تھا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں. مگر جنوبی یمن جو ہے نا، اس کا کچھ وہ آپ کی سلطنت سے کچھ دور تھا. جہاں کی قوم کی بات کی جائے گی آگے، سبا قوم کا بھی نام ہے، اور اس علاقے کا بھی نام تھا سبا، سین سے. خیر، تو سلیمان علیہ السلام کو ایک زبردست آرگنائز کرنے کی پاور جو ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی. اس میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَحُشِرَ، اور اکٹھے کیے گئے لی سلیمان، سلیمان کے لیے جنودہ، اس کے لشکر، من الجنی، اب لشکر کیا تھے؟ جنوں میں سے، والانسی، اور انسانوں، والطیری، اور پرندوں میں سے، فہم، تو وہ یوزعون، وہ گروہوں میں تقسیم کیے جاتے تھے. یوزعون، وضعن کیا ہوتا ہے؟ باز رکھنا، روک رکھنا. لشکر کو جمع کرنے کو بھی کہتے ہیں وضعن. تو تقسیم کرنا کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، باز رکھنا، روک رکھنا، یعنی کہ باؤنڈ کر دیا نا. تو پھر جب باؤنڈ ہو گیا لشکر تو وہ گروہوں میں تقسیم ہو گیا، چھوٹے چھوٹے گروپس میں باؤنڈ ہو گیا. بس یہ اسی معنوں میں ہے. تو زی اور تواضع، زے اور آئین سے، تواضع اور توزیع، اس کا مطلب تھامنا، روکنا، سنبھالنا، یہ سب ہوتا ہے. تقسیم کرنا بھی. تو یہ گروہوں میں تقسیم کیا، یعنی کہ ایک آرگنائزیشن ان کی آرگنائز کرنے کی مینیجنگ پاور اتنی زیادہ تھی کہ وہ ہر ایک کو ڈیوٹیز بھی اسائن کر لیتے تھے، اور ان کو اچھی طرح سے آرگنائز کر کے رکھتے تھے، ڈیوٹیز کے لحاظ سے، ان کے کاموں کے لحاظ سے، ان کی ساخت. ظاہر ہے اب پرندے سے وہ زمینی کام تو نہیں لیں گے نا، آسمانی اور پیغام لانے لے جانے، سراغ رساں کا، جنوں سے کچھ اس طرح کا. تو ہر ایک کو انہوں نے ان کی استطاعت کے مطابق ڈیوٹیز دے رکھی تھی. پھر حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب اتو، وہ آئے، علی واد النمل، وادی پر چونٹیوں کی. نمل چونٹیوں کو کہتے ہیں، نملہ ایک چونٹی کو کہتے ہیں. آگے نملہ کی بات آئے گی. وادی پر چونٹیوں کی، واد النمل جو ہے کسی خاص وادی کا نام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ چونٹیوں کی وادی ہے. بعض کہتے ہیں کہ شام میں تھی، بعض کہتے ہیں یہ یمن میں تھی یہ وادی، لیکن بہرحال چونٹیوں کی ایک وادی تھی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی قبیلہ تھا جس کا نام نمل تھا، اور اس میں سے کسی ایک شخص نے ایسے بات کہی. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اس میں کوئی خاص، اس بات میں کوئی مضبوطی نہیں ہے کہ یہ کوئی انسانوں کا گروپ تھا یا قبیلہ تھا اور اس میں سے کسی ایک شخص نے ایسے کہا. کیونکہ اگر یہ کسی انسان کی بات ہوتی ہے، بھی آگے ایک چونٹی کا جو کال ہے وہ آئے گا، تو سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہی نہ، کہ انسان کی بات پہ مسکرانے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی. چونٹی نے کہی تو وہ مسکرائے.
کیونکہ وہ جان گئے، وہ سمجھ گئے چونٹی کی بولی کو. یہاں تک کہ جب وہ آئے وادی پر چونٹیوں کی، قولت کہنے لگی، نملتن ایک چونٹی، یا ایہا النمل اے چونٹی، اے چونٹیوں، ادخلو، ادخلو داخل ہو جاؤ. کہاں داخل ہونے کی بات کی جا رہی ہے؟ مساکنکم، اپنے گھروں میں، مسکن اپنے مسکنوں میں، اپنے گھروں میں. لا یحتمنکم، یحتمنکم نہ کچل ڈالیں. حتمہ کیا ہوتا ہے؟ کچل ڈالنا، تباہ کر دینا. جیسے سورہ قاریہ میں آتا ہے نا، وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ نہ کچل ڈالے، کم تمہیں، پلورل ہے نا، کا ہوتا تو سنگولر ہوتا. سلیمان، سلیمان، و جنودہ اور لشکر اس کے، وہم اور وہ، لا یشعرون اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں. اب دیکھیں، اب یہ چونٹی جو تھی اس نے کیا کہا کہ اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں. یعنی کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر آ رہے ہیں تو یہ تمہیں کچل ڈالیں گے. اور یہ چونٹیاں بھی جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نبی تھے، وہ جان بوجھ کے کسی چونٹی کو بھی، کسی چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کو بھی کچلیں گے نہیں. اور ویسے بھی دیکھیں، 4 جانور ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جن کو مارنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. وہ کیا ہے؟ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد. اور 2 کا ذکر اسی سورہ میں آئے گا، چیونٹی کا بھی اور ہدہد کا بھی. اور سرد جسے لٹورا بھی کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ نہ مارا جائے. بہرحال ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس ایکو سسٹم میں. جیسے ہم نے شہد کی مکھی کے بارے میں بہت سے فیکٹس پڑھے تھے، تو چیونٹیوں کے بھی ایسے بہت سے فیکٹس ہیں. یہ بڑی کارآمد قسم کا کیڑا ہے. یہ نہ ہو، چیونٹیاں نہ ہوں تو دیکھیں بہت سی چیزیں شاید ڈیکمپوز ہی نہ ہو سکیں. وہ بہت سی چیزوں میں گھس جاتی ہیں. دیکھیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے مٹی کے ٹیلے سے بنائے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، اتنی اندر تک اپنا گھر کھودتی ہیں اور وہاں جا کے رہتی بھی ہوں گی. ٹھیک ہے، اپنے اپنے انہوں نے بل بنائے ہوتے ہیں. تو ان کی بھی زبردست قسم کی آرگنائزیشن ہوتی ہے. اور یہاں پہ اس آیت سے ہمیں چونٹی کا کیا اسپیکٹ پتہ چلا، کیا پہلو پتہ چلا کہ یہ چونٹی ہے. انسان کو تو بڑی مخلوقات پہ فضیلت دی ہے، چونٹی پہ تو دی ہی دی ہے. پھر بھی انسان کتنا خود غرض ہوتا ہے. لیکن یہ چونٹی ہے، یہ خود غرض نہیں تھی. اس نے سب کو کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، وہ ہمیں کچل نہ دیں. چونٹیوں کے جو فیکٹس ہیں نا، ایک جرمنی کے سائنٹسٹ تھے، ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو آپ کی مرضی کا کوئی بھی آرگنزم بننے کا موقع دیا جائے، کوئی بھی اینیمل بننے کا موقع دیا جائے، تو آپ کیا بننا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں چیونٹی کی طرح زندگی گزارنا چاہوں گا، کیونکہ وہ بہت امن سے رہتی ہے اور اس نے اپنی زندگی کو بڑا اچھا پلان اور آرگنائز کیا ہوتا ہے. تو یہ بڑی زبردست ان کی ٹیکنیک ہوتی ہے. اور اجتماعیت بہت ہوتی ہے. جیسے شہد کی مکھی میں بھی اجتماعیت ہوتی ہے نا، ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، اس میں بھی ایک ملکہ چونٹی ہوتی ہے جو انڈے دیتی ہے اور بچے دیتی ہے. ایک کوئین ہوتی ہے، بالکل شہد کی مکھی کی طرح. پھر اکٹھے مل کے کام کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چونٹیوں کی قطاریں بنی ہوتی ہیں، اور اتنی اتنی لمبی چونٹیوں کی قطاریں ہوتی ہیں، اور وہ قطار توڑتی بھی نہیں ہیں. یہ بھی ان کی ویل آرگنائزڈ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ قطار میں کام کرتی ہیں اور اپنی کیو کو، اپنی لائن کو، قطار کو توڑتی بھی نہیں ہیں. پھر پانی، آپ کو پتہ ہے جب موسم ایسا آتا ہے کہ جب پانی کی، جیسے سردیوں میں باہر نہیں آتی، اب برسات میں ہر طرف چونٹی آتی، اب ٹھنڈ ہو رہی ہے تو ہمیں چونٹی نظر ہی نہیں آتی، تو یہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ اور گرمیوں میں پھر باہر آ جائیں گی. تو یہ سب کھانا پانی سب کچھ سٹور کر کے رکھتی ہیں. کیسی آرگنائزڈ ہوتی ہیں. اور پانی، پانی کہتے ہیں کہ ایک چونٹی جو ہوتی ہے وہ پانی اتنا ایبزارب کر لیتی ہے کہ انگور کے دانے جتنی موٹی ہو جاتی ہے. اور جب پانی پینے کے لیے نہیں ہوتا تو سب اس سے پانی پیتے ہیں. کیسی قربانی ہے کہ وہ ایک پورا ٹینک بنی ہوتی ہے پانی کا، اور وہیں کھڑی رہتی ہے اور سب کے لیے ایک فائدہ مند ساتھی، فائدہ کا سبب بنی رہتی ہے. اپنی کیا زندگی ہوتی ہے، بس کھڑی ہوئی ہے. تو کیسی اجتماعیت ہے نا، کہ سب کا کلیکٹیو سوچ، سب کا فائدہ. پھر اکٹھی رہتی ہیں، محنتی ہوتی ہے، بہت زیادہ ذہین ہوتی ہے. وہ تیمور بادشاہ کا بھی ایک واقعہ ہم نے سنا ہے کہ اس نے
کس سے؟ امیر تھا وہ، اپنی فوج کا امیر تھا، اور بار بار ایک محاذ پہ اسے مات ہو رہی تھی، تو پھر وہ تھک ہار کے ایک جگہ بیٹھ گیا، تو پھر کیا دیکھا اس نے؟ چیونٹی چڑھ رہی ہے، چڑھ رہی ہے، اتنی دفعہ چڑھی، 99 ٹائمز شاید آتا ہے کہ گری، چڑھتی تھی گر جاتی تھی، چڑھ، اور پھر جب 100ویں دفعہ چڑھی تو وہ چڑھ گئی اور پہنچ گئی اوپر جہاں اسے پہنچنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جب میں نے تو 99 لڑائیاں نہیں لڑی اس محاذ پہ، جب یہ 99 دفعہ لڑ سکتی ہے اور 100ویں دفعہ کامیاب ہو سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جب وہ لڑا تو پھر وہ کامیاب ہو گیا۔ تو چیونٹی سے اس نے کیسا سبق حاصل کیا، لیکن ہم نہیں سیکھتے۔ یہ سیکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، تدبر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ جو صرف لفاظی کے طور پہ ان کو پڑھ لیں گے، ان چیزوں کو، اور گزر جائیں گے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے کہ ہمیں کیوں یہ شہد کی مکھی، مچھر اور چونٹیوں کی باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ ان کا نظم و ضبط، ان کی ذہانت، ان کی محنت۔ جسم ان کا بھی کیسا ہوتا ہے؟ 3 حصے ہوتے ہیں، اور تھوریکس، ایبڈومن، اور 3 حصے ہوتے ہیں، اور ٹانگیں بھی 6 ہوتی ہیں۔ آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں، سر پہ 2 اینٹینا سے بنے ہوتے ہیں، سینگ سے، جس سے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں، آپس میں بات کرتی ہیں۔ اور پھر ایک ہی کوئین ہے جو انڈے دیتی ہے، اور کچھ کسان ہوتی ہیں، کچھ مزدور ہوتی ہیں، مطلب اس طرح یہ ساری مل جل کے کام کرتی ہیں، اور بڑا ویل آرگنائز قسم کا ان کا سیٹ اپ ہوتا ہے۔ تو یہ چیونٹی یہاں پہ جو اس کی ہے وہ اجتماعیت ہی واضح ہو رہی ہے کہ اس کی خود غرض نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہ یہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر، انہیں شاید یہ شعور نہ رکھتے، ہم اتنی چھوٹی سی ہیں، ہم نظر نہ آئے اور یہ ہمیں کچل ڈالے۔ فتبسم، فتبسم، تو وہ مسکرا دیا۔ تبسم جو ہے صرف اتنا بھی کافی تھا، فتبسم تو وہ مسکرا دیا، من قولها، اس کی بات سے۔ لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ ضاحکن، ضاحکن، ہنستے ہوئے۔ ضواحک کیا ہوتا ہے؟ پہلی داڑھ جو مسکراتے ہوئے نظر آئے، وہ ہوتی ہے نا ضواحک۔ تو ضاحکن یعنی کہ اتنی ایکسپینڈڈ مسکراہٹ کہ آپ کی داڑھیں بھی نظر آئیں۔ تو مسکرانا جو ہوتا ہے نا، وہ طنز سے بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بہت سی وجہ سے ہو سکتا ہے، اترانے کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے طنز کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے، اور خوش ہونے کی سینس میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ خوش ہونے کی سینس میں کہ ضاحکن کی بات کی گئی ہے، ہنستے ہوئے، یعنی ایسا مسکرانا جو ہنسنے کے قریب تھا۔ تو وہ مسکرا دیا ہنستے ہوئے، من قولها، اس کی بات سے، وقال، اور اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، توفیق دے مجھے، ان کے اشکرا، میں شکر ادا کروں، نعمتک التی، تیری نعمت کا وہ جو، انعمتا، انعام کی تو نے، علیہ، مجھ پر، وعلا، اور اوپر، والدیہ، میرے والدین کے، وان، اور یہ کہ، اعملا، میں عمل کروں، صالحا، صالحا، نیک، ترضاہ، تو راضی ہو جائے جس سے، وادخلنی، اور داخل کر مجھے، برحمتک، ساتھ اپنی رحمت کے، فی عبادک الصالحین، ساتھ اپنی رحمت کے اپنے بندوں میں جو نیک ہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے دیکھیں جب چیونٹی کی بات سنی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایک اور کلمہ، پہلے کیا کہا؟ الحمدللہ، اس کے بعد کیا کہا؟ لہو الفضل المبین، البتہ وہ فضل ہے واضح، ان ھذا لہو، لہو الفضل المبین، یعنی کہ یہ جو انداز ہے نا، ہاذا کے بعد دوبارہ ضمیر ریپیٹ کی گئی ہے، لہوا، ہاذا بھی تو ضمیر ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا ان ھذا الفضل المبین، بے شک یہ فضل ہے واضح، لیکن یہ جو ضمیر کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کسی چیز کی امپورٹنس کو ظاہر کرنے کے لیے، بے شک یہ، البتہ وہ فضل ہے واضح۔ تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل کو، فضل کا اعتراف کیا یہاں بھی، جب یہ سب کچھ سنا چیونٹی سے، کہ میں چیونٹیوں کی بولی سمجھ سکتا ہوں۔ انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی نعمت پاتا ہے تو وہ ضرور اپنے اوپر غور کرتا ہے کہ مجھ پر یہ انعام کیا گیا۔ تو پھر کیا کہا؟ پہلے تو مسکرا اٹھے، اور پھر، اے میرے رب، توفیق دے مجھے مزید
شکر کی توفیق مانگی. یہ ہے یہاں پہ شکر کا کلمہ کہ مزید شکر کی توفیق مانگی. توفیق اوزعنی، وضع کا کیا میں نے بتایا، روک دینا، یعنی کہ جب انسان رک جاتا ہے تو وہیں وہ جم جاتا ہے. یعنی کہ مجھے جما دینا، مجھے توفیق دے دینا. اے میرے رب مجھے توفیق دے دے یا مجھے جما دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا. کون سی نعمت؟ جو تو نے مجھ پہ کی اور میرے والدین پہ. والدہ جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ، یا متکلم میرے، یعنی کہ والدیہ، میرے والدین کے. والدین پہ کیا نعمت تھی؟ دیکھیں داؤد علیہ السلام پہ بھی بہت سے انعامات تھے، نبوت اور بادشاہت اور جو ایکسٹرا بہت سی چیزیں تھی، لوہے کی صنعت اور ان کی جو تسبیح خوانی تھی اور جو بھی سارا کچھ تھا. اور ان پہ کیا انعام تھا؟ بادشاہت. ایسی بادشاہت کبھی کسی کو ملی نہیں سلیمان علیہ السلام کے بعد. سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی تھی جو کہ قبول کی گئی کہ مجھ جیسی بادشاہت میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور وہ نہیں ملی کسی کو. کہ جنات بھی ہیں سلطنت میں اور پرندے بھی قابو کیے ہوئے ہیں، پرندوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، جنات کو بھی قابو کیا ہوا ہے، انسان بھی تابع ہیں. تو یہ اس طرح کی سلطنت کبھی کسی کو نہیں ملی. اور اس نے کہا اے میرے رب توفیق دے مجھے کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمت کا، اور وہ جو انعام کی تو نے مجھ پر اور اوپر میرے والدین کے. انسان کبھی کبھی نا، جب اس کے پاس بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں اور جدی پشتی نعمتیں ہوتی ہیں، جیسے کفار جو تھے جدی پشتی ان کے پاس دولت تھی اور سرداری تھی، تو پھر وہ کہتے تھے کہ ہم یہ ان کی نسل میں سے، بنو عبد مناف کی نسل میں سے کسی لڑکے کو نبی مان لیں. یہ ان کا تعصب تھا جو انہیں حق کو پہچاننے نہیں دیتا تھا. کبھی انسان خود پر تکبر کرتا ہے اور کبھی کبھی اپنے والدین کے کارناموں پہ تکبر کرتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے وہاں بھی، آخرت میں بھی، جو حساب کتاب ہے وہ انسان کے پرسنل لیول کا ہونا ہے. وہاں ذات پات، سرداریاں، پیسہ، سٹیٹس، آپ کا اثر و رسوخ، کہاں کہاں میری پہنچ تھی، ڈی سی، جو ڈی سی تھا، جو کمشنر تھا، یہ سب میرے جاننے والے تھے، میرے واقف. کچھ کام نہیں آئے گا. خود جو کیا ہے وہ کام آئے گا. نہ خود اپنے کارناموں پہ اور نہ والدین کے کارناموں پہ تکبر کرنا چاہیے. تکبر تو کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن کچھ لوگ خام ہاں اپنی طرف سے عاجزی میں ہوتے ہیں. لیکن میرے والدین ایسے ایسے تھے، میرے نا دادا ہے، خود عاجزی میں ہوتے ہیں لیکن کس سے کیا سنا رہے ہوتے ہیں، میرے دادا ایسے تھے، میرا فلاں ایسا تھا، اس نے یہ کیا. وہ بھی تو آپ تکبر کا ہی شکار ہیں. ہاں اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے بزرگوں کو، مگر تکبر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ انعامات کا شکر ادا کیا انہوں نے کہ جو آپ نے انعام کیا مجھ پر اور میرے والدین پہ. یعنی کہ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی. جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ بھی میری کوشش ہے، میری صلاحیت ہے، میری محنت ہے. لیکن مومن اور مومنوں میں سے بھی سب سے افضل کون ہوتے ہیں؟ انبیاء. وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ کوئی شخص جنت میں اپنے اعمال کے سبب نہیں جائے گا. تو صحابہ نے فرمایا کیا آپ بھی؟ کہتے ہیں ہاں میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں نہ ڈھانپ لے. تو نیک والدین ایک نعمت ہے، مگر ان پہ تکبر نہیں، ان پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے بھی توفیق دی اور میرے والدین کو بھی. اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، کس کی توفیق مانگی؟ شکر ادا کرنے کی. کہ میں اپنے اور میرے والدین، میرے پہ اور میرے والدین پہ جو انعامات تھے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. کیوں؟ شکر ادا کرنے سے نعمتیں قائم رہتی ہیں اور مزید ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں. پھر عمل کروں نیک. کون سے عمل؟ نیک اعمال کی کیا شرائط پڑھی ہیں ہم نے؟ جو خالص اللہ کے لیے ہو اور جو سنت کے مطابق ہو، ہے نا. یہ ایک اور ڈیفینیشن ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. اور یہ کہ میں عمل کروں نیک تو راضی ہو جائے جس سے. یہ وہ نیک عمل ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم نیک کام کرتے ہیں لیکن اس سے اللہ نہیں راضی ہوتا، کیونکہ ہم اس نیکی میں ملاوٹ کر دیتے ہیں. وہ خالص نہیں ہوتی نیکی. نیکی کریں گے اور لیکن اپنے کسی دنیاوی فائدے کے لیے. نیکی کریں گے لیکن بعد میں جتا دیں گے. نیکی کریں گے مگر
ارد گرد کے دو چار لوگوں کو بھی ریاکاری کے تحت بتا دیں گے. ایسی نیکی ہے اللہ جس سے تو راضی ہو جائے. اور کبھی کبھی بہت سے نیک عمال ہوتے ہیں لیکن اس انسان کا وہ مرتبہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایک عمل ایسا ہوتا ہے، جیسے آپ نے وہ بنی اسرائیل کی عورت کا قصہ سنا ہوگا کہ جس نے کتے کو پانی پلایا، وہ فاحشہ تھی، اللہ نے اسے بخش دیا. تو وہ ایک چھوٹا سا عمل تھا لیکن اللہ راضی ہو گیا نا. یہ ہے اس سے مراد، جسے تو راضی ہو جائے. کبھی کبھی تو ہمارے عمل میں ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارے عمل خالص ہوتے ہیں، مگر اللہ کی جو رضا ہے نا وہ ہر عمل پہ مل جائے آپ کو، یہ ضروری نہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ہر اچھے عمل پہ اللہ کی رضا مل جائے. کبھی کبھی کسی انسان کے چھوٹے سے عمل پہ بھی اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور کبھی کبھی لوگوں کے بڑے بڑے اعمال وہی رہ جائیں گے، وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکیں گے. تو یہ نیک عمل کی ایک اور، صالح عمل کی ایک اور ڈیفینیشن، ترضاہ، تو راضی ہو جائے جس سے، وَأَدْخِلْنِي، اور داخل کر مجھے، برحمتک، ساتھ اپنی رحمت کے، فی عبادک، اپنے بندوں میں، فی عبادک الصالحین. ابراہیم علیہ السلام نے بھی نیک لوگوں کا ساتھ مانگا، سلیمان علیہ السلام نے بھی نیک لوگوں کا ساتھ مانگا، یوسف علیہ السلام نے بھی نیک لوگوں کا ساتھ مانگا. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ اللہم برفیق الاعلیٰ، برفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ. پہلے دعا مانگی اور پھر رفیق الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ جو ساتھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کا ساتھ مانگا. کیا دعا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اینڈ پہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا. اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے. اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ رفیق الاعلیٰ. یہ تھے ان کے آخری الفاظ، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا. تو یہ جو نیک لوگوں کا ساتھ ہے نا، کیونکہ دیکھیں یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک شخص نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ نے کہا کہ تم نے کیا کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ کہتے تیاری تو کوئی نہیں کی، بس مجھے آپ سے بہت محبت ہے. تو کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے محبت ہوگی انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی بشی معاف فرمائے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا اللہ مجھے آپ سے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، کہ جس سے محبت ہو اسی کے ساتھ. اب یہ نیک لوگوں کا ساتھ نا انسان کو زندگی میں بھی، نیک لوگوں کا ساتھ کہ وہ ایسی اعمال کی توفیق دے دیتا ہے یہ ساتھ انسان کو. جب آپ پھسلنے لگتے ہیں تو آپ کے ساتھی آپ کو تھام لیتے ہیں کسی نہ کسی. میں اکثر لیکچرز میں یہ بات کرتی ہوں کہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے جڑے رہیں، کسی نہ کسی صورت میں قرآن سے جڑے رہیں، کیونکہ یہ پھر آپ کو پھسلنے نہیں دیتا. یہ ساتھ، یہ صحبت آپ کو پھسلنے نہیں دیتی. تو نیک لوگوں کا ساتھ بہت ضروری ہے. ماحول کا انسان پہ بہت اثر ہوتا ہے. انسان اپنے دوست کے دین پہ ہے نا تو بہت اثر ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا ساتھ جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے. اللہ کے نبی نے تو ایسے لوگوں کا ساتھ ہی کہا تھا کہ مانگو. ہم کیسے لوگ کی ہم نشینی ہم کریں؟ جب ایک شخص نے پوچھا تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے، جن کی باتوں سے تمہیں دین کی معلومات حاصل ہو، جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. تو نیک لوگ کا ساتھ ہے تو بہت امپورٹنٹ نا. تو نیک لوگ کا ساتھ دنیا میں آپ کو وہ نیک امال کرائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، اور وہی نیک امال آپ کے آخرت میں بھی کام آئیں گے. اور پھر جب آپ کی محبت ان لوگوں سے ہوگی تو آخرت میں آپ انہی کے ساتھ اٹھیں گے. تو یہی انہیں کہا، انہوں نے دعا مانگی کہ مجھے نیک لوگوں میں اپنی رحمت کے ساتھ داخل کرنا، مجھے نیک لوگوں میں، دنیا میں بھی نیک لوگوں میں شمار ہوں اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں میرا شمار ہو. پھر دیکھیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور اس نے جائزہ لیا پرندوں کا. یہ سلیمان علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے. فَقَافْ دال اس کا روٹ ورڈ ہے. فَقَالَ پھر کہا، ما کیا ہے، لیا مجھے، لا ارى الہدہد، لا نہیں، ارا میں دیکھتا، کسے؟ ہدہد کو، ام یا کانا ہے وہ، من الغائبین، غائبین غائب ہونے والوں میں سے، غائبین غائب ہونے والوں والے پلورل ہے، اور من میں سے، من الغائبین غائب ہونے والوں میں سے. اچھا اب یہ جو فقد ہے نا، اس کا مطلب ہے کم کرنا. فقد تو تفقد وہ جو کم ہوئی چیز ہے،
اس کو تلاش کرنا، وہ ہوتا ہے تفقد، غیر حاضر کے بارے میں خبر گیری کرنا، کسی چیز کی تلاش جستجو میں مصروف ہو جانا، جائزہ لینا۔ خبر گیری اور نگہبانی کی سینس میں بھی یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جائزہ لیا۔ اب اس سے اور کیا پتا چل رہا ہے آپ کو؟ اچھا بادشاہ نا رعایا کی خبر گیری کرتا ہے، اسی خبر رکھتا ہے کہ وہ کدھر ہے، وہ کیوں نہیں آیا۔ اچھا استاد بھی ایسی کرتا ہے، طالب علم کے بارے میں، شاگردوں کے بارے میں وہ محتاط باخبر ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں آیا، یہ ایبسینٹ کیوں ہے، یہ لیکچرز کیوں نہیں سن رہا۔ یہ جیسے اب میں ہوتا ہے کہ جو اسپیشلی جو بہت ریگولرلی ڈن کے میسج دیتے ہیں، جب وہ نہیں دیتے میں کہتی ہوں کیوں نہیں آیا ان کا میسج۔ تو اور اچھا استاد نا طالب علم کے بارے میں بڑا کانشیس رہتا ہے اور اپنی کارکردگی کو وہ اینالائز کرتا رہتا ہے کہ اگر یہ والا اسٹوڈنٹ پیچھے جا رہا ہے تو کہیں میری کہیں پہ کوئی کوتاہی نہیں۔ تو بندہ مومن بھی اسی طرح نا، جب کسی نعمت میں کمی ہوتی ہے نا تو وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، وہ اپنی کوتاہی ڈھونڈتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں نہیں دیکھتا ہدہد کو، یا ہے وہ غائب ہونے والوں میں سے۔ پہلے انہوں نے شروع میں یہ نہیں کہا کہ وہ کیوں نہیں آیا، بلکہ کہا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، کہ شاید جس جگہ میں نے اسے فکس کیا تھا وہاں وہ نہیں ہے، کہیں اور ہے۔ کیسی عاجزی ہے اور کیسا ایک جامع انداز ہے نا، کہ بالکل اپنی اتھارٹی بھی نہیں ظاہر کی لیکن بتا بھی دیا کہ وہ نہیں ہے، غائب ہونے والوں میں سے تو نہیں ہے، میں نہیں دیکھتا، مجھے نظر نہیں آ رہا، کہ کہیں میرے ہی تو نظر میں کمی نہیں ہوگی۔ حالانکہ بادشاہ تھے، ہر چیز ان کے تابع تھی، لیکن پھر بھی کیسا انداز ہے، نہیں میں دیکھتا ہدہد کو، یا وہ واقعی غائب ہے۔ یہ ایک انداز ہے جس میں بڑی چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ، لَأُعَذِّبَنَّهُ، البتہ، لا البتہ کے لیے، اعذبنا، اعذبنہ، میں ضرور عذاب دوں گا۔ نون پہ تشدید ہے نا، وہ ضرور کی سینس میں آیا ہے، میں ضرور عذاب دوں گا، سزا دوں گا، ہو اسے، عذابا شدیدہ، سزا شدید، او یا لأذبحنہ، البتہ میں ضرور، ذبح سے ہے نا، زال با ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، لأذبحنہ، نون پہ تشدید ہے تو زور ہے کلام میں، البتہ میں ضرور ذبح کروں گا اسے، او یا لیأتینی، البتہ وہ ضرور، یا البتہ وہ ضرور لائے میرے پاس، نون پہ بار بار تشدید آ رہی ہے کلام میں شدت کے لیے، البتہ وہ ضرور لائے میرے پاس بسلطان مبین، کوئی دلیل واضح۔ اب دیکھیں، جو استاد ہو اس کی ذمہ داری صرف آنے والے کو مانیٹر کرنے کی نہیں ہے، نہ آنے والے کو مانیٹر کرنے کی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی صحابہ جو مجلس میں حاضر رہتے تھے وہ غیر حاضر ہوتے تھے تو وہ پوچھتے تھے، اگر وہ بیمار ہوتے تھے تو وہ عیادت کے لیے بھی جاتے تھے، ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ تو ایک رائی جس کے سبارڈینیٹس ہیں کچھ، یا ایک ٹیچر یا ایک باس، کوئی بھی، اسے نہ آنے والوں کے بارے میں بھی بہت کانشیس ہونا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نہیں دیکھتا یہ آیا نہیں، اور اگر وہ نہیں آیا یعنی اس نے خود اپنی ڈیوٹی سے کوتاہی کی ہے تو میں ضرور اسے سزا دوں گا، اس کے پر نوچ دوں گا، کوئی ایسی سزائیں، یا ذبح ہی کر دوں گا۔ اگر زیادہ اس کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے تو پھر تو میں اسے ذبح ہی کر دوں گا۔ اگر وہ ایسا نہیں چاہتا وہ، تو پھر مجھے کوئی درست وجہ بتائے، سلطان مبین لے کے آئے، کچھ صحیح دلیل لے کے آئے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو پھر اسے کیا سمجھ آئی؟ دلیل کی گنجائش ہمیشہ رکھنی چاہیے، کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہ پاس کریں۔ بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام، نبی بھی تھے، جن پرندے سب ان کے تابع بھی تھے، پھر بھی کیا کہتے ہیں، یا سلطان مبین لے کے آئے میرے پاس، کوئی دلیل لے آئے۔ تو دلیل کے لیے اپنے دلوں میں ہمیشہ وسعت رکھیں کہ دلیل کسی کے پاس ہو سکتی ہے، ہمیشہ آپ کی دیکھی ہوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی، کبھی کبھی سامنے والے کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی جو شاید بہتر ہو آپ کی رائے سے۔ ٹھیک ہے؟
تو یہاں پر جو اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں نا، وہ پھر بندوں سے خود بھی بہت جلدی ناراض نہیں ہوتے. وہ گنجائش رکھتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں اللہ ان سے گنجائش رکھے. وہاں پیچھے ہم نے کیا پڑھا، یا اللہ ایسے عمل کی توفیق دے تو راضی ہو جائے. جسے اللہ کی رضا کی فکر ہونا، وہ خود بھی پھر میکسیمم کوشش کرتا ہے کہ وہ بندے سے راضی رہے. یہ ہوتا ہے. ایک عورت دیکھیں کس کس کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے سارا دن. کبھی کوئی 10 الہوں کو راضی کر سکا ہے؟ انسان کی عقل بنائی ہی نہیں گئی اس طرح، اس کو ڈیزائن ہی ایسا نہیں کیا گیا کہ وہ 10 الہوں کو راضی کر سکے. وہ ایک الہ کو راضی کر سکتا ہے. تو ہم نے اپنے 10 الہ بنائے ہوتے ہیں. فلاں کو یہ چیز پسند نہیں، میں یہ نہیں کرتی. فلاں کو یہ پسند نہیں. اور گھر والے تو ہیں ہی ہیں، لوگ بھی الہ ہیں ہمارے. یہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، یہ فیشن میں نہیں ہے، یہ دکھنے میں اچھا نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے. تو زیادہ الہوں والا سسٹم تو انسانی دماغ قبول ہی نہیں کرتا. ایک الہ کے ہو جائیں بس. جیسے یہ انبیاء تھے، جیسے صالحین تھے، جیسے یہ نیک لوگ شہداء اور انبیاء اور صدیقین ہوتے ہیں، سچے بالکل. خیر، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا یہ میرے پاس دلیل لے آئے. پھر فما کا تھا، تو وہ ٹھہرا، غیر بعید، تھوڑی دیر. فقال، تو کہا. کس نے؟ اب یہ ہدہد کی بات ہے. دیکھیں ابن عباس سے نا کسی نے پوچھا کہ سلیمان علیہ السلام کو ہدہد ہی کیوں نظر نہیں آیا، مطلب کہ صرف ہدہد کی تفتیش کیوں کی گئی، کہ وہ کہاں ہے. ویسے تو جو ایک آرگنائز انسان ہے نا، اس نے جو چیز جہاں رکھی ہوتی ہے نا، اب دیکھیں پرندے بھی تھے، پرندے، جانور، جن، انسان، سب ان کے لشکروں میں ہوتے تھے. تو انہوں نے یقیناً ان کو آرگنائز کیا ہوتا تھا. تم اس جگہ ہوگے، تم اس جگہ ہوگے. ہر لشکر کی، ہر گروہ کی وہ جو تقسیم انہوں نے کی ہوتے تھے، اس کی ایک جگہ ہوگی. جب وہ اپنی جگہ پہ نہیں تھا تو ان کو پتہ چل گیا. اب جو ایک ڈس آرگنائز عورت ہے نا، جب وہ ایک چیز، ایک سوٹ، ایک کپڑا، ایک دوپٹہ ڈھونڈے گی نا، پوری الماری چھیل کے رکھ دے گی. لیکن جو آرگنائز عورت ہے نا، وہ اندھیرے میں جائے گی نا کمرے میں، وہ ہاتھ مار کے وہ چیز ٹچ سے اسے پتا چل جائے گا میں نے یہاں رکھی تھی، یہ وہی چیز ہے، یہ وہی کپڑا ہے، وہ نکال کے لے آئے گی. یہ آپ سب کے ساتھ ہوا ہوگا. لیکن جب آپ نے بے دھیانی میں چیز رکھ دی ہے نا، وہ نہیں آپ کو ملے گی. جب آپ نے آرگنائز طریقے سے رکھی ہے، آپ اسے آنکھیں بند کر کے بھی نکال سکتے ہیں. کبھی کبھی یہ کوئی پرسنل نہ لے، یہ ڈس آرگنائزڈ ہونے میں نہیں آتا. کبھی کبھی یادداشت کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، خواتین کو تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آرگنائز ہونا بہرحال ایک بہت بڑی کوالٹی ہے جو سلیمان علیہ السلام میں بہت زیادہ تھی، ورنہ وہ اتنی بڑی سلطنت کبھی بھی ہینڈل نہ کر پاتے. انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی ایک سکل دی تھی، آرگنائز کرنے کی، مینجمنٹ پار دی تھی. تو جب وہ اس جگہ پہ نہیں تھے، ہدہد نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں ہے اس جگہ پہ. تو کہا جاتا ہے، ابن عباس نے کہا کہ ہدہد کی تفتیش اس لیے ہوئی کہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ایسے علاقے میں رکے جہاں پانی نہیں تھا، پانی کی ضرورت تھی. اور ہدہد زمین کے نیچے خزانوں کو اور پانی کے چشموں کو دیکھ سکتا ہے، اس جگہ کو سینس کر سکتا ہے. پھر جہاں پانی ہوتا تھا اس کی ایبلٹی ہوتی تھی نا کہ وہ پانی کو سینس کر لیتا تھا. تو جس علاقے کی نشاندہی ہدہد کرتا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے تھے اور وہ اس جگہ سے پانی کھود کر نکال لیتے تھے. کتنی سلطنت تھی. اور ہر جگہ پانی کی پائپ لائنز تو نہیں بچھی ہوئی تھی. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ فلسطین، شرق اردن، شام کے علاقے، حبشہ، مصر کے علاقے، سب سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں تھے. تو اتنی بڑی سلطنت کو کیسے سب کچھ پرووائڈ ہوتا تھا؟ ایسے ہی ہوتا تھا. اور پھر وہاں سے پانی کا کنواں نکال لیا جاتا تھا. ایک جو بادشاہ ہے وہ ایسے ہی ہر ایک کی خبر گیری کرتا ہے، ہر ایک کے بارے میں وہ خبر رکھتا ہے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ جو ہے، وہ کیا کہتے تھے کہ فرات کے کنارے پر کسی بھیڑیے نے بکری کے بچے کو پھاڑ ڈالا تو اس کا بھی عمر سے سوال ہوگا. گشت کرتے تھے. وہ گشت کے دوران کئی واقعہ نا کہ وہ دودھ ملا رہی تھی عورت، تو اس کی بیٹی نے کہا کہ مت ملاؤ، خلیفہ نے، امیر المومنین نے منع کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے. تو کہتے ہیں اللہ، تو اس لڑکی نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور پھر اس کا نکاح کیا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ. تو دیکھیں ایسی گودوں میں صالح لوگ پلتے ہیں، ایسے مزاج کے لوگ صالح لوگ کی تربیت کرتے ہیں. تو وہ اتنے محتاط تھے اپنی سلطنت کے بارے میں اور اپنی رعایا کے بارے میں، اپنے سب آرڈینیٹس کے بارے میں،
تو انہوں نے بھی اس لیے ہدہد کو پا لیا کہ یہ تو اپنی جگہ پہ ہی نہیں ہے. تو تھوڑی دیر وہ ٹھہرا ہدہد، پھر اس نے کیا کہا؟ فقال، تو کہا ہدہد نے، احطت، احاطہ کیا میں نے، حین واو تو اس کا روٹ ورڈ ہے توئی، بما اس کا جو لم نہیں، تو حد آپ نے احاطہ کیا، بھی جس کا، وجئتو کا اور لایا ہوں میں. جا ہوتا ہے نا، وہی ہے یہ جا، اور لایا ہوں تو آپ کے، جئتو کا جو ہے آپ کے پاس، وجئتو کا اور لایا ہوں میں آپ کے پاس، من سبأ بنبأ یقین، سبا سے. سبا کیا میں نے بتایا تھا؟ قوم اور علاقے دونوں کا نام ہے سبا. اب یہ جو قوم سبا تھی دولت مند قوم تھی. اس کی ملکہ کا نام سورہ سبا میں آئے گا بلقیس تھا. اور آگے ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہدہد کو بھی، آگے میں آیات پڑھتی ہوں تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ہدہد کو اس قوم کی پہلے سے ہی سراغ رسانی پہ لگایا گیا تھا کہ ان کا سراغ لے کے آؤ. ٹھیک ہے، یہ انداز سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ اب کیا کہنا چاہ رہا ہے ہدہد. وہ ٹھہرا تھوڑی دیر اور کہا کہ میں نے اس چیز کا احاطہ، یعنی کہ میں نے پا لیا ہے جو آپ نے نہیں پایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے. اگر عالم الغیب ہوتے تو ہدہد کو نہ بھیجتے وہ ان قوموں کی خبر لانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو سلیمان علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے. آپ نے اس کا احاطہ نہیں کیا جس کا میں نے کیا، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس سبا سے ایک خبر، جو قوم بھی تھی اور علاقہ بھی تھا، ایک خبر یقینی. اور یہ یقینی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں بے پر کی بات، کیونکہ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ اور نبی تھے کہ وہ ہر ایک کی تو بات سنتے بھی نہیں ہوں گے. تو اس نے اصرار کیا کہ یقینی بات ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا. اپنی ایک خود انویسٹیگیشن آپ کے سامنے میں ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کیا دیکھ کے آیا ہوں. یہ اس نے بتایا ہدہد نے. ٹھیک ہے. انی بے شک میں، وجدت پایا میں نے، امرأتن ایک عورت کو، تملکہم وہ حکمرانی کرتی ہے ان پر، یعنی کن پر؟ سبا والوں پر، اس علاقے پر، اس قوم پر. وَأُوتِیتَ وَأُوتِیت وَأُوتِیت اور وہ دی گئی ہے، من کل شیء ہر چیز، پھر بریکٹ میں لکھ لیں ضرورت کی، وَلَہَا اور اس کے لیے، عرش عظیم تخت ہے بہت بڑا. اب یہ اس نے اپنی جو رپورٹ ہے وہ بیان کرنا شروع کر دی ہے کہ پہلے اس نے کہا کہ میں ایک یقینی بات لے کے آیا ہوں، یقینی خبر لے کے آیا ہوں، میں کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے فضول بات نہیں کر رہا اور جھوٹی بات گڑھ کے نہیں لا رہا، ایک یقینی بات کر رہا ہوں کہ میں نے ایک عورت. اور پھر اس نے اپنی حیرانگی کا بھی اظہار کیا نا کہ میں نے ایک عورت کو پایا ہے، وہ حکمرانی کرتی ہے ان پر، سبا پر، اور وہ ہر چیز دی گئی، یعنی کہ مالدار قوم ہے، جیسے میں نے کہا نا دولت مند قوم ہے، ہر ضرورت کی چیز ہے ان کے پاس. اور اس کا تخت بہت بڑا ہے، کہتے ہیں 80 ہاتھ لمبا اور 80 ہاتھ چوڑا اور 30 ہاتھ لمبا تھا یہ تخت جو تھا. اس کے پاس ایک ایسا تخت ہے جو 80 ہاتھ لمبا، 80 ہاتھ چوڑا اور 30 ہاتھ اونچا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس کے تخت کے بارے میں آتا ہے. وجدتھا پایا میں نے. اب دیکھیں اس کا انداز بھی دیکھیں، ہر جگہ پایا میں نے، پایا میں نے. یہ نہیں کہہ رہا ایسا ہے، اس نے ایسا کیا ہے، وہ عورت تو ہے ہی مشرک اور وہ شرک کرتی ہے، وہ اس کے پاس ہر چیز ہے. اب یہاں آپ سنیں گے نا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے، نہیں، اس نے اسٹیٹمنٹ پاس نہیں کی. اس نے کہا میں نے پایا ہے. جب بھی کوئی خبر لانے کو کہیں تو کبھی خود سے اسٹیٹمنٹ نہ دیں. اپنی آبزرویشن آپ بتا سکتے ہیں لیکن آپ کوئی رولنگ پاس نہیں کر سکتے کسی پہ. یہ ایک سبارڈینیٹ کی تمیز طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کیسے کام کرنا چاہیے. وہ ذہن سازی نہ کرے، وہ صرف اپنی آبزرویشن بتائے کہ کیا آبزرو کیا، اور باقی کام سلیمان علیہ السلام کا تھا، وہ خود ہی جج کریں گے کہ وہ کیا تھا. کہ میں نے پایا ہے ایک عورت کو، وہ حکمرانی کرتی ہے ان لوگوں پر، ان کے پاس ہر چیز ہے، مالدار قوم ہے. وجدتھا پایا میں نے اسے، اور میں نے کیا آبزرو کیا ہے، وقومہا اور اس کی قوم کو کیا کیا، کیا پایا، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمسی سورج کو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، وزینا اور مزین کر دیے گئے، لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے،
اور مزین کر دیے گئے نہیں، زینا نہیں ہے، زینا ہے وہ، اور مزین کر دیے گئے ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم اعمال ان کے، فصدہم پھر اس نے، صد کیا ہوتا ہے روک لینا ہے نا، پھر اس نے روک دیا انہیں عن السبیل سیدھے راستے سے، یعنی شیطان پہلے تو اعمال کو اس سورہ کے بالکل سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا زینا مزین کر دیا ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو، جب اللہ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے۔ لیکن جو شیطان ہے نا اس کا تو کام ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تو ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اگر اللہ تعالیٰ مزین کر دے، یعنی کہ اب توفیق نہیں ملنی، لیکن شیطان تو مزین کرتا رہتا ہے، اس نے ہر ایک کو کرنا ہے، لیکن جب تک شیطان مزین کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ پھر بھی اس شخص کو ہدایت دے سکتے ہیں اگر وہ اپنی عقل سمجھ سے کام لے گا اور اللہ کی معرفت کو سمجھ جائے گا، اللہ کا ڈر دل میں اس کے آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ مزین کر دیں تو پھر توفیق نہیں ملتی۔ اور مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے اعمال ان کے، پھر اس نے روک دیا انہیں عن السبیلی راستے سے، فہم پس وہ لا یہتدون نہیں وہ ہدایت پاتے، یعنی کہ وہ تو اب بالکل بے روی کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اب ہدہد حیرانگی کا اظہار کر رہا ہے کہ سورج یہ میں جانور ہوں، میں پرندہ ہوں، ہر پرندہ ہر جانور اپنی تسبیح جانتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اس کے ذریعے یہ جو حوقل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہر پرندے کو ہر مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو پرندہ، جانور، درخت، ہر چیز کی اپنی ایک تسبیح ہے، ہر آرگنزم اپنی تسبیح پہچانتا ہے۔ تو یہ حدود حیران ہو رہا ہے یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ رب کون ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو کرتے ہیں۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے پرندوں کو سدھایا ایسے تھا کہ وہ سروے کرتے تھے اور پھر آ کے رپورٹ دیتے تھے، وہ خود سے کوئی سٹیٹمنٹ پاس نہیں کر رہا ہدہد، اور آ کے باتیں بتا رہا ہے، یقینی بات بتا رہا ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں بتا رہا، خود انویسٹیگیٹ کر کے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سبق ہے۔ چیونٹی کی پہلے بات کی گئی، اب ہدہد کی بات کی گئی، اس میں کیا سبق ہے؟ چیونٹی کی خیر خواہی مثالی ہے، اپنی قوم کو بچانا چاہتی تھی۔ ہدہد جو ہے اس کی کیا چیز سمجھ میں آئی ہے کہ شرک کی کتنی زیادہ نفی تھی اس کے اندر، کس طرح وہ فکر مند تھا کہ وہ قوم ہے وہ شرک کرتی ہے، خوف زدہ تھا کہ وہ شرک کرتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو مانتی ہے، اور شیطان اور گم ہو کے رہ گئی ہے اسی میں، شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، اب وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ یہ کہ نہیں یسجدو وہ سجدہ کرتے للہ اللہ کے لیے، اللہ جو ہے نا ان اور لا کو ملا کے اللہ، یہ کہ نہیں، ان کے لا نہیں، اب یہاں پر جو نہیں ہے نا لا، یہ لا نافیہ نہیں ہے، نفی کے لیے نہیں آیا، بس ایک کلام کا حصہ ہے۔ یہ عرب جو ہے وہ کبھی کبھی ایسے ہی بھی لا لگا دیتے ہیں، جیسے ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ نے ضرور کسی نہ کسی کو نوٹس کیا ہوگا، وہ ہر بات شروع کرنے سے پہلے نہیں کہتے ہیں۔ میں وہاں گیا تھا، نہیں میں گیا تھا مگر میں نے یہ دیکھا، نہیں ضرور کہتے ہیں شروع میں نے خود کتنے لوگوں کو دیکھا ہے وہ نہیں سے بات کو سٹارٹ کرتے ہیں اور انسان ایک دم ٹھٹک جاتا ہے، یہ نہیں میں نے کیا کہا ہے جس کی یہ نفی کر رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آتی ہے اچھا یہ ہر بات کو سٹارٹ نہیں سے کرتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے، جیسے کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے کیا نام ہے، میں وہاں گیا تھا کیا نام ہے اس نے یہ کیا، کیا نام ہے میں نے وہ پکڑا، وہ نام تھوڑی بتا رہے تھے، ان کا ایک انداز ہے، تکیہ کلام ہے۔ تو بس عربوں میں یہ انداز ہے کہ وہ لا کبھی کبھی ایسے ہی لگا دیتے ہیں، یہ وہ انداز ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ نہیں یسجدو للہ وہ سجدہ کرتے اللہ کے لیے، الذی وہ جو یخرج الخبء نکالتا ہے چھپی چیز کو، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما جو کچھ تخفون تم چھپاتے ہو، وما اور جو کچھ تعلنون تم ظاہر کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کا تعارف دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو تعارف تھا نا
وہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کرایا تھا سورہ شعراء میں، آیت نمبر 24، 26، 28 جو تھی وہ تعارف پہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کرایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کرایا تھا؟ زمین و آسمان کا مالک ہے وہ، جو میکرو لیول پہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ 77 سے لے کے 82 آیت تک جو تھا وہ کیا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، جب میں مر جاؤں گا تو وہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی مطلب وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہی رہنمائی، وہ جس نے پیدا کیا وہی مجھے رہنمائی میری کرتا ہے، بالکل مائنیوٹ لیول پہ۔ اب یہ ایک اور تعارف آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو کچھ ہے، اور یہ تعارف کس نے کرایا ہے؟ یہ ہدہد نے کرایا ہے۔ کیا تعارف کرایا؟ اب یہ آیت نمبر ہے 25، اور یہ ایک زبردست قسم کا تعارف ہے سورہ النمل آیت نمبر 25، کہ وہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس کو نکالتا ہے۔ خبعن ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، ٹھیک ہے، خبعن، وہ نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں۔ وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں نا وہ بھی وہ جانتا ہے، وہ بھی وہ نکال لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے، اور یہ کہ نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کو جو آسمانوں اور زمین سے چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اب آسمانوں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں جو ہر وقت ظاہر نہیں ہوتی۔ سورج، چاند، ستارے سب ایک وقت میں ظاہر نہیں ہوتے، دن کو چھپے ہوتے ہیں نا، اور پھر رات کو ظاہر ہو جاتے ہیں۔ پھر بادل ہوتے ہیں، اندر سے بارش ظاہر ہو جاتی ہے، اندر ہی ہوتا ہے پانی سٹور، کنڈنس ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر ایک خاص ٹیمپریچر پہ وہ پریسیپیٹیٹ ہو جاتا ہے، ونڈ ایک خاص ونڈی ویدر میں، یا ایک خاص ہائٹ پہ جا کے، خاص ٹیمپریچر پہ آ کے وہ پریسیپیٹیٹ ہو جاتا ہے، برس جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بارش وہ بھی چھپی ہوتی ہے آسمانوں میں، اور دھنک، ریمبو، وہ بھی کیسے آسمان سے ہی ظاہر ہوتی ہے نا، چاہے وہ قطرے منعکس کرتے ہیں، جو بھی وہ ریفلیکشن کے لاز ہیں، سب کچھ ہے وہ کہ وہ کیسے ریفلیکشن ہوتی ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے وائٹ لائٹ 7 کلرز میں، جو بھی ہے، کیونکہ وہ 7 کلر سے مل کے ہی بنی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال وہ پہلے چھپی ہوتی ہے لیکن پھر ایک دم ظاہر ہو جاتی ہے۔ زمین میں بھی کیا کیا چھپا ہوا ہے، وہ ایک دانہ زمین میں جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، پھر ایک پودا ظاہر ہوتا ہے، اس دانے کے اندر پورا پودا تھا، لیکن پھر وہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب ونٹر آ رہے ہیں، خزاں آئے گی، سب پتے جھڑ جائیں گے، پھر جب بہار آئے گی تو وہ سب ظاہر ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ظاہر ہوں گے جو پہلے نہیں تھے، پہلے سے زیادہ آ جائیں گے، تو وہ اندر ہی تھے نا کہیں پہ، لیکن اللہ ظاہر کر دیتا ہے زمین میں۔ معدنیات ہیں، بہت سے خزانے ہیں زمین کے اندر، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مشیت سے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو آسمان اور زمین کی وہ ظاہر کرتا ہے، اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کچھ تو ایسی ہوں گی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی اور ایک وقت میں ہو جائیں گی، جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی تو وہ بھی اللہ ظاہر کرے گا، ایسے بھی ہوتا ہے۔ اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ ہر انسان کے اندر بھی، زمین پہ موجود انسان ہے، انسان کے اندر جذبات ہیں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی نیتوں میں، اس کے ارادوں میں کیا چیز چھپی ہے اللہ جانتا ہے۔ جو اندر ہے وہی ظاہر کر رہے ہو تب بھی اللہ جانتا ہے، جو اندر ہے وہ ظاہر نہیں کر رہے، اس کو چھپا کے کچھ اور ظاہر کر رہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر حالت، اس کے اندر کی، اس کے باطن کی، ظاہر کی ہر حالت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو وہ اللہ وہ ہے، یہ اللہ کا ایک تعارف ہے کہ وہ جو انسان ظاہر کرتا ہے، جو چھپاتا ہے، سب جانتے ہیں۔ جو آسمان و زمین میں چھپی ہوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ وہ نکالتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ نہیں ہے کوئی الہ الا مگر، الہ کے آگے برحق بھی لکھتے ہیں، الہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ بریکٹ میں لکھ لیں برحق، الا مگر، ہوا وہی، رب العرش العظیم، رب ہے عرش عظیم کا۔ یہاں پر ہے سجدہ، آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیں سب فوراً، تھوڑا سا جھک کے سجدہ کر لینا چاہیے، کیونکہ
بعد میں یاد نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اب یہاں ہدہد نے شرک کا رد کیا ہے. یہ سجدہ، آیت سجدہ کیوں ہے؟ کیونکہ شرک کا رد کر کے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عظمت کا اقرار کیا ہے. تو پھر سننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی عظمت پر جھک جائے. ٹھیک ہے. ایسے ہی نہیں آ گیا یہاں سجدہ. مشرک قوم کے طریقے کا انکار کیا ہے، شرک کا انکار کیا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی ہے. دیکھیں، ساری مخلوق توحید پرست ہے، لیکن انسان ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا، اور یہی ہے جو، اور عقل بھی اتنی زیادہ دی، لیکن یہ ڈیویٹ کرتا ہے اپنے رب کے حکم سے. کیسی بات ہے. ہدہد کے کیریکٹر میں نا بہت سے اسباق ہیں انسان کے لیے. ایک تو سب سے پہلے وہ توحید پرست تھا، پھر اس نے مشرکوں کے طریقے کا انکار کیا. تو مشرکوں کے طریقے کا انکار وہی کرے گا جو خود توحید پرست ہوگا. جس کے اپنے دل میں توحید خالص نہیں ہے، تو وہ تو اسے تو ناچ گانے بھی اچھے لگیں گے، اسے اپنے فائدے کے لیے دھوکے دینے بھی اچھے لگیں گے، اسے گالی گلوچ بھی اچھی لگے گی، جس میں نفس کی سیٹسفیکشن ہے اسے سب کچھ اچھا لگے گا. لیکن ہدہد کیا تھا؟ پہلے اس کے اپنے اندر توحید تھی، توحید پرست. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہدہد کی طرح توحید پرست بننا ہے، مشرکوں کے طریقے کا انکار کرنا ہے، اور پھر اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ کی بڑائی کا اقرار کرنا ہے. اگر اللہ کی بڑائی دل میں ہوگی تو مشرکوں کے طریقے ویسے ہی باطل لگیں گے، وہ انسان کرے گا ہی نہیں. پھر اور کیا اس میں سبق ہے؟ ملکہ سبا کی جو سلطنت تھی، کہتے ہیں کہ وہ بہت مالدار لوگ تھے، علاقہ بھی زبردست تھا، مگر اس سے نہ ہدہد امپریس ہوا. اور آگے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سلیمان علیہ السلام کی باتیں آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ وہ بھی امپریس نہیں ہوئے. اس نے ملکہ سبا نے جب تحائف بھیجے، انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تو کسی بھی ایسی چیز سے امپریس نہیں ہونا. ہدہد بھی نہیں نہ امپریس ہوا. بتایا ہے، رپورٹ دی ہے کہ وہ مالدار بہت ہیں، ہر ضرورت کی چیزیں ان کے پاس، لیکن وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو. یہ تو بڑی خراب بات ہے ان میں، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو. تو امپریس نہیں ہوا اس کے مال سے. ہمیں بھی نہیں ہونا. پھر اپنے مالک کا وفادار، جو ڈیوٹی دی تھی وہی اسائن، جو اسائن کیا تھا وہی کر کے آیا، اپنی ڈیوٹی کا پکا تھا. اور کیا ہدہد کے کریکٹر میں ہے؟ کارآمد تھا، فائدہ مند تھا. چیونٹی بھی فائدہ مند جانور ہے، ہدہد بھی ایک بہت ہی فائدہ مند جانور ہے. دیکھیں، جو انسان مفید ہوتا ہے نا وہی لوگوں کو یاد آتا ہے. اس دنیا میں ٹکتا ہی وہی ہے جو مفید ہوتا ہے. جو مفید نہیں اسے لوگ بہت زیادہ یاد نہیں کرتے، نہ اسے سوچ سوچ کے روتے ہیں. کوئی کمی نہیں، جب وہ چھوڑ کے جاتا تو روئیں گے کیا؟ انسان تو اپنی کمیوں کو روتا ہے کہ یہ کمی ہو گئی مجھے، وہ چلا گیا میرا یہ والا کام، فلاں کام کون کرے گا؟ تو جو کسی کے کام ہی نہیں کرتا تھا اس کو کون یاد کرے گا؟ ایک مفید انسان دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، اور آخرت میں بھی. ایسے مفید لوگ ہی آخرت میں ٹکیں گے جو دنیا میں فائدہ پہنچانے والے تھے. تو یہ جو فائدہ پہنچانے والا تھا نا ہدہد، تبھی تو وہ نہیں تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کہاں ہے؟ اس کو ڈیوٹی اسائن کر رکھی تھی. اور پھر اس نے کہا میں نے یہ پایا، میں نے یہ پایا، میں یہ خبر لایا، کیونکہ اس کو اس خبر پر لانے پر متعین کر رکھا تھا کہ تمہارا یہ کام ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے. تو وہ ڈیوٹیفل تھا، بہت زیادہ کرامت تھا، بڑا فائدہ مند تھا. پھر آخر میں اللہ کی تعریف کہ اللہ وہ تو نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی جو رب ہے عرش عظیم کا. کہ اللہ تو وہ ہے، جو اللہ کو مانتے نہیں ان کے پاس تو وہ تو بہت سی ان کے پاس دلائل ہے. جیسے فرعون نے بھی کہا تھا کہ رب العالمین کیا ہے؟ رب العالمین کیا ہے؟ جو عرش عظیم کا رب ہے وہی رب العالمین ہے. دیکھیں، ایک گھر سجا ہوا ہوتا ہے، آپ کسی گھر میں انٹر ہوئے، رینڈملی کہیں کوئی کھلا گھر مل گیا فرض کریں، اور آپ چلے گئے اندر، وہ ویل فرنشڈ ہے،
اس پر ڈسٹ نہیں پڑی کسی چیز پہ، وہ ویل آرگنائزڈ ہے، ہر چیز ورکنگ کنڈیشن میں ہے، نلکوں سے پانی بھی آ رہا ہے، ٹینکیاں کام کر رہی ہیں، فلش وغیرہ کام کر رہے ہیں، صفائی ہوئی ہوئی ہے، ڈسٹنگ ہوئی ہوئی ہے، تو آپ کیا سوچیں گے؟ خود بخود ہو گیا؟ آپ کیا سوچیں گے؟ کسی نے بڑا اچھا آرگنائز کیا ہوا ہے گھر، کسی کے سیٹل کیے بغیر، صاف کیے بغیر گھر صاف ہو سکتا ہے؟ تو اتنی بڑی کائنات، گیلیکسی، سب کچھ، ایسٹیرائڈ اپنے اپنے مدار میں، پلانٹس اپنے اپنے مدار میں، کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہی ہے، خود بخود ہو گیا۔ اس اللہ کو پہچانتے نہیں لوگ، اس کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ فرعون نے اس رب کے بارے میں پوچھا، رب العالمین کون ہے؟ میں رب ہوں۔ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا جب فرعون نے، تو فرعون کیا یہ سب کچھ کر سکتا تھا؟ جانتا تھا، لیکن کیا؟ سرکشی، الو، میں بڑا ہوں، انا خیر منہ، شیطان بھی کہتا تھا انا خیر منہ۔ تو اللہ رب العرش العظیم کا مالک ہے، اللہ کی بڑائی، باقی کسی کی بڑائی نہیں۔ اللہ کی بڑائی کے آگے ہر چیز چھوٹی ہے۔ یہ دنیا کی ہر چیز اس بات کو شو کریے کہ اللہ نے بنایا، اللہ ہے، سب کچھ خود سے خود نہیں بن گیا۔ ڈسٹ تو آپ کے گھر میں کوئی صاف کر نہیں سکتا، کوئی کرے تو ہوتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود بن گئی سب کچھ، اور خود بخود انسان نے اتنی ذہانت حاصل کر لی، اتنی ترقی کر لی، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروائے۔ ہر بار ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، آج ذرا سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا ہے، اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذالک ما بقیت انکا علی کل شیء قدیر، انکا علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ رب العرش العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔